پاکستان کے 3 دفعہ رہے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ اور آپ کے پسندیدہ رہنما شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں وہ، اور آج ان کی ملاقات بھی ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب، یعنی جاتی عمرہ میں انہیں کو ملنے آئے تو وہ متحرک ہو گئے۔ دیکھیں نا ایک بڑی ملاقات ہے نا، محسن نقوی بھی ملے، وہ آپ نے اس دنوں کہا کہ محسن نقوی نواز شریف سے مل کے شاید بلوچستان اپنے جو آپ کے دوست ہیں سرل، ان کا بھی حوالہ دیا تھا کہ سرل بھی یہ سوچتے ہیں اور میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید بلوچستان جو ہے اس حوالے سے یہ ایک ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہم سرل ہرگز یہ نہیں سوچ رہا تھا، وہ بلکہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کی یہ وجہ، تو کنیکٹیوٹی ہے نا، دیکھیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملا نا، وہ ملاقات اور آج کی ملاقات آپ نے پریڈکٹ تو کر دی نا۔ ایک پہلے مجھے وضاحت کر لینے تو تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا ایک مصیبت ہو گئی ہے، تم میں ایک شرارتی عنصر جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عنصر وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بھائی میرے، تم جان بوجھ کر کوئی ایسا موضوع لاتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ روانی میں جوش خطابت میں مجھ سے کچھ ایسے فقرے نکل آئیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آج کل پی ٹی آئی کی نقالی میں ایک لونا لپاڑا ایک ٹرول گروہ بنا ہوا ہے، انہیں پسند نہ آئے اور وہ مجھے برا بھلا آپ کو تب کہا جب آپ نے نواز شریف کو ریڑھی میں بٹھایا، تب میں وہاں نہیں تھا آپ کے ساتھ، وہ آپ نے کسی اور کے کہنے پہ کہا۔ بہرحال میں اس بات کو انتہائی واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں، اور کسی بھی ٹرول کے خوف کی وجہ سے نہیں، قطعی انصاف کی بنیادوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں دل سے میاں نواز شریف صاحب کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے ان کی سیاست سے کبھی بھی اتفاق نہیں کیا، وہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، 4تھی بار بھی بننے لگے تھے، وہ آپ بنا رہے تھے، مجھے ان کے 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور میں اسی وجہ سے میں یہ کہتا تھا ہر جگہ کہ توتیا من موتیا اس گلی نہ جا۔ تو وہ ماضی ہو گئے نا بات، اب میں حال کی بات کر لیتے ہیں، تو حال میں آ جائیں۔ حال میں ڈاکٹر مالک صاحب ان کے ہاں گئے ہیں، اچھا اب ڈاکٹر مالک صاحب کی میں اگین تہ دل سے عزت کرتا ہوں، مجھے وہ اس لیے بہت پیارے ہیں کہ میں نے جن سے بلوچستان سیکھا وہ مالک صاحب ہیں، نہیں، وہ غوث بخش پزن جو ہے، یہ ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ نوجوانوں، ایک طرف تمہارے افغانستان ہے، ایک طرف تمہارے ایران ہے، تمہیں کون آزاد ملک رہنے دے گا؟ تو اپنے حقوق کے لیے ضرور آواز اٹھاؤ اور زبردست اٹھاؤ، قانون اور آئین کے مطابق۔ لیکن یہ کہو کہ پاکستان کے آئین نے جو کچھ میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے مجھے وہ فراہم کرو، فراہم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ میں اسلحہ لے کر پہاڑ پہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہیں کروں گا، مسنگ پرسن نہیں بنوں گا، میں پرامن جد و جہد کروں گا، گاندھین فلسفی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مالک اس کو پرسو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مالک انتہائی نیک نیتی سے میاں صاحب کے پاس تشریف لے کر گئے ہیں کہ سر آپ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ 2013 سے کم از کم وہ 2.5-3 سال جن دنوں ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ تھے تو بلوچستان میں ایسی صورتحال نہیں تھی جو آج ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 14 روز سے سردار اختر مینگل دھرنا دیے بیٹھے ہیں، وہ جانا تو کوئٹہ چاہ رہے ہیں لیکن انہیں کوئٹہ جانے نہیں دیا جا رہا، تو لک پاس کے قریب جو ہے وہ خندقیں وغیرہ کھود دی گئی ہیں، ان کے پاس آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس واقعے کی وجہ سے کیا ہے کہ 14 دنوں سے اگر تم گاڑی لے کر کوئٹہ سے کراچی جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے، تو گنجائش نہیں ہے، ایران کے بارڈر تک جانا چاہتے ہو گنجائش نہیں ہے۔ ان دونوں کو، ایک کو N14 کہتے ہیں، ایک کو 925 کہتے ہیں، یہ جہاں شاہراہیں بند ہوں 14 دن، اچھا، اور ان 14 دنوں کا دیکھو کہ ایران کی سرحد پر اس وقت 1247 1247 1247
یہ گاڑیاں کھڑی ہیں سامان بردار جن میں بوزر وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں گیس کے بوزر سر، اب سر اس پہ یہ ہے کہ $100 روز کا جرمانہ پڑ رہا ہے ڈیمیج. ان 1242 گاڑیوں کا. اب اس میں سے کچھ گیس جو ہے وہ ظاہر اسمگلنگ کی بھی ہے، رسمی غیر رسمی، ہاں، اور ان کے ساتھ لاکھوں ultimately لوگوں کا نقصان ہو یار رہا ہے نا، لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہو. الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے. اچھا